میرے نبی کی غلاموں، یہ موسم جو ٹھنڈ ہو چکا ہے، سرد ہو چکا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیوں ٹھنڈے موسم کا کیا مطلب ہے کہ رمضان سے پہلے موسم جو یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی آمد ہے، اس مہینے کے استقبال کے لیے اس موسم کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس مہینے کی آمد سے پہلے دوزخ کو بھی ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھنڈی ہوائیں سے چل رہی سبحان ہیں۔ اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، آج ہم لوگ جو ہیں گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی ناشکریاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اب جو مہینہ ہمارے پر سایہ فہر ہونے والا ہے، تو اس مہینے کی آمد سے پہلے جو بھی ہم گناہ کرتے تھے، جو بھی ناشکریاں کی ہیں، جو بھی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ گناہ کی بے شمار اقسام ملتا ہے کہ 700 گناہ اقسام، اس سے بھی زیادہ اقسام ہے۔ اور گناہ کی دو قسم ہوتی ہیں، بڑے آسان لفظوں سے جاؤ، بڑے آسان لفظوں سے۔ ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ یہ دو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اور کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ، یہ دو گناہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ جو ہے یہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی نیکی کریں گے، کوئی بھی اچھا عمل کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کے بدلے میں رب قدیر ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جیسے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اگر اس کو اٹھا کر ہم سائڈ رکھ دیں گے، سائڈ میں کر دیں گے، تو اس کے بدلے میں رب قدیر ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہمارے جسم کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناک پہ پانی ڈالا، ناک کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف۔ پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جماعت کے لیے آتے ہیں، جماعت کے لیے آتے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، صغیرہ گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ ایک جماعت سے دوسری جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، صغیرہ گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ کوئی نیکی کی، صغیرہ گناہ سبحان معاف۔ اللہ۔ کسی کی امداد کی، صغیرہ گناہ معاف۔ احسان کیا، صغیرہ گناہ معاف۔ تو ہمارے کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک کام ہوں گے، اس کے بدلے میں رب کریم ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دلیل قرآن کی آیت سبحان اللہ۔ جو میں نے خطبہ کے اندر قرآن پاک کے ساتھ فرمائی ہے، اس کے اندر خالق کائنات مالک دو جہاں کا فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہوتی ہیں، بے شک اچھے اعمال، اچھے کام جو ہوتے ہیں، یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ ہمیں یہ چلا کہ ہمارے جو بھی گناہ صغیرہ ہیں، جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو رب قدیر ہمارے کسی بھی نیک عمل سے، نیک کام سے معاف فرما رہا ہے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک بندہ رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ نہیں کرے گا، جب تک رب کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے گا، تب تک رب قدیر گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب جھوٹ، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہر گھر میں بولا جاتا ہے۔ بچے والدین سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، والدین بچے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہیں پہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے، جاب کر رہا ہوتا ہے، بہت سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہر طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایک معمولی سا گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے بارے میں رب قدیر نے اپنی لائق کتاب کے اندر مذمت فرمائی ہے۔ رب قدیر نے کیا فرمایا؟ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، خبردار ہو جاؤ، جو بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، خدا کی لعنت۔ رب قدیر لعنت فرما رہا ہے بندے کے اوپر،
اور ہم بڑے عام سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کرتے ہوئے تو میرے بھائی اس گناہ سے بچنا ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے، استجا کرنی ہے۔ مولا انسان ہے، خطا کا پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رب نے توبہ کی توفیق دی ہے، جھکنے کی توفیق دی ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، جھوٹ بول دیا، رب کی بارگاہ میں آؤ، جھکو، توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، رب کریم بھی معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جھوٹ کو ایک معمولی سے گناہ سمجھتے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور گناہ ہو رہا ہوتا ہے وعدہ خلافی۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، یار میرا وعدہ ہے، یار میں یہ کر دوں گا کام، انشاءاللہ۔ ہاں جی، کوئی بھی کام کرنا انشاءاللہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ۔ اللہ نے ایمان کو کامل بنائے، لیکن زبان دل کے مطابق کامل بنائے، ایمان کے مطابق کامل بنائے۔ زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہو تو دل کو مانتے نہیں، دل تسلیم ہی نہیں کرتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وعدہ کر لیتے ہیں کہ یار تیرا میرا وعدہ، میں نے یہ کام کرنا ہے، کام وہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وعدہ پہلے کر لیں گے تو تسلی دینے کے لیے کہ یار تیرا وعدہ ہے، میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وعدے کو تو معمولی سے مقام سمجھتے ہیں، آج وعدہ کرتے ہیں کل توڑ دیتے ہیں، کہتے کیا پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ رب کا قرآن، رب قدیر نے وعدے کے بارے میں اپنی لائحہ کتاب کے ساتھ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اے لوگو، اگر تم وعدہ کرتے ہو نا تو وعدے کو پورا کرو، توڑو نا، چھوڑو نا۔ کیوں؟ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک یہ جو تم وعدہ کرتے ہو نا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہم کاروبار کرنے کے لیے، کسی کام کو بڑھانے کے لیے، کسی کے دل میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیرا حکم سے وعدہ ہے یار، میں ایسے کام کروں گا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ ایک اور کام جو ہماری یہ نوجوان طبقہ ہے، نوجوان نسل ہے، یہ ان کے لیے جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو لوگ زانی ہیں، ایک انسان نے زنا کیا، دل میں خوف آیا، خشیت آ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا مجھ سے یہ بدفعلی ہو گئی ہے، مولا میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ توبہ استغفار کی، رب قدیر چاہے تو معاف فرما دے گا، رب قدیر نے معاف بھی فرما دیا، لیکن یہ زمانے والے ہوتے ہیں، یہ جو محلے دار ہوتے ہیں، یہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ایک بندے سے گناہ ہو گیا، معافی رب سے مانگ لی، دل سے توبہ کی، معافی مانگ لی، پھر لوگوں کو کیا دکھ بنتا ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں گھر میں جاؤ، دوست احباب اور رشتہ داروں کو منع کرتے ہیں، فلاں گھر میں جانا، وہاں پہ زانی رہتا ہے، اس کا جینا بحال کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو صحیح، رب کے بارے میں توبہ کر لی ہے، استغفار کر لی ہے، اس کے باوجود اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں سے میرے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، اور بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، اب یہ زنا سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کے کام کو پھیلا رہے ہیں، بڑے شوق سے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رب کے پیارے محبوب کا کیا فرمان ہے؟ سنو کیا فرمان ہے۔ ایک زانی سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اس کا جینا تم بحال کر رہے ہو، جو بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے اس کے بارے میں میرے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی سود کا ایک لقمہ، کاروبار نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ ایک لقمہ بھی حلق سے اتارا، اس بندے نے حالت ایمانی میں اپنی ماں کے ساتھ 33 مرتبہ زنا کیا۔ 33 مرتبہ صرف ایک لقمہ کھانے کا یہ انجام ہے۔ اور جس بندے نے سود کے کاروبار سے گھر بار بنائے ہوئے ہیں، مال و دولت پوری کی ہوئی ہے، اس کے بچے سود کے کاروبار سے پرورش پا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک لقمے کے بارے میں میرے حبیب نے فرما دی ہے کہ حالت ایمانی میں 33 مرتبہ زنا۔ اور جس بندے نے ویسی زنا کیا ہے، آپ کی بات میں معافی مانگی،
اس کو تو تم جینا محال کر دیتے ہو، اور جو بندہ سود کے کاروبار سرے عام کر رہا ہے اس کو تو کچھ کہتے نہیں ہو۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی حرام کام ہوگا، کوئی بھی حرام کام ہوگا، اس کو حلال کرنے کے بڑے طریقے بتانے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ایسے حلال ہے، ایسے حلال ہے، ایسے حلال ہے، تو پتہ ہے ہی حرام، کو ہے ہی حرام، کو سود کا کاروبار ہے ہی حرام، رب نے قرآن میں فرما لیا ہے ہی حرام، لیکن وہ طریقے بتا رہے جی میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہوں، میں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، میں نے فلاں کام کیا ہوتا ہے، مجھے منافع آ رہا ہے۔ بھائی ایک نام ہے ہی حرام، ایک کام ہے ہی حرام، تو کیا طریقے بتا رہے ہیں؟ تو اس فعل سے بچنا ہے، اس جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے توبہ کرنی ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود کے کاروبار سے بچانا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اندر گناہ ہے ان تمام گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب قدیر ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں قادر ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ گناہ ہو گیا، نادم و شرمندہ ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب معاف فرمانے والا ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، جو بندہ گناہ گار ہے، گناہوں میں نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رب کبھی معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ قرآن آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ چلو رمضان آ رہا ہے، اب تو ہر روز پڑھا جائے گا نا، صبح بھی پڑھا جا رہا ہوگا، شام کو پڑھا جا رہا ہوگا۔ اب قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کے مکمل 30 پارے الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک مکمل پڑھنا، اور اس کے اندر رب تعالیٰ کے نام موجود ہیں، ان ناموں میں جو سب سے زیادہ نام موجود ہے وہ کون سے ہیں؟ غفور الرحیم، بے شمار جگہ پہ آیا۔ کیا مطلب اس کا؟ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، بے شمار جگہ میں یہ نام اللہ کے آئے ہیں، بے شمار جگہ میں۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں بہت ہی کم جگہ پہ قہار و جبار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے، غفور رحیم غفار، بخشنے والا مہربان، بے شمار مرتبہ لانے کتاب میں رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں نے لائے کتاب کے اندر بے شمار کو بتا دیا کہ میں بخشنے والا بہت زیادہ ہوں، لیکن بہت کم قہار و جبار، بہت کم۔ تو معافی مانگو، میں معاف فرمانے والا ہوں۔ اب جس انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں جھکے، رب کیسے معاف فرماتا ہے؟ ایک شخص تھا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں رب تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا رب تعالیٰ مجھے معاف فرمائے؟ اس شخص کا نام تھا دہیہ کلبی۔ کیا نام تھا؟ یہ بات دینا بڑھا لو آپ، کیا نام تھا؟ دہیہ کلبی۔ میرے حضور نے فرمایا بتا تو صحیح، تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو نے کون سی نافرمانی کی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، تو میرے گاؤں کے اندر، میرے محلے کے اندر جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، ان کو میں زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، ان کو میں قتل کر دیا کرتا تھا، ان کو میں دفنا دیا کرتا تھا۔ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 70 بیٹیوں کو درگور کیا، دفنا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، مجھے ایک کام کی ضرورت پڑی، میں کام کی گھر سے کہیں دور چلا گیا۔ 3-4 سال بعد جب میں واپس اپنے گھر آیا، میں نے دروازے میں دستک دی تو اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر کے اندر ایک لڑکی کیسے آ گئی؟ دروازہ کھلتا ہے، ایک بچی آتی ہے، وہ بچی مجھے کہتی ہے بابا جی آ گئے، بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، حضور کو بتا رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے اتنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، قتل کر دیا، میرے گھر میں یہ لڑکی کون ہے جو مجھے بابا کہہ رہی ہے؟ میں اپنی زوجہ کی بات کی اور جا کے پوچھتا ہوں، بتا تو صحیح کہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ آپ کام کے گھر سے باہر گئے تھے، میں پیڑ سے تھی، اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی،
بیٹی دی گئی۔ اب دہیہ قلبی کو تیش آ گیا، غصہ آ گیا کہ یار لوگ زمانہ مجھے کیا کہیں گے کہ میں نے تمام کی بیٹیوں کو زندہ درخور کر دیا اور اسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی جو پرورش پا رہی ہے۔ غصہ آ گیا، بیٹی کو پکڑتے ہیں اور میدان کی طرف چل پڑتے ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے گرمی کی شدت بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، دہیہ قلبی میں پسینہ آتا ہے، بیٹی اپنا دوپٹہ کرتی ہے اور اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کے پسینے کو صاف کرتی ہے۔ باپ کو ترس نہیں آتا، دہیہ قلبی مانتے ہیں کہ انہیں ترس نہیں آیا، حضور کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کہتے ہیں میری بیٹی نے میرے پسینے کو صاف کیا، مجھے ترس نہیں آیا، میں میدان میں لے گیا، کھڈا کھود رہا ہوں، گھڑا کھود رہا ہوں، مجھے پسینے آ رہے ہیں، میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف کر رہی ہے، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو گھٹے میں ڈال دیا، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا کئی سالوں بعد آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دفن کر دینا ہے، دفنا دینا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے دفن ہو جانا ہے، لیکن مجھے دفنانے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے مجھے آپ کا دیدار کرنے دو، مجھے دیکھنے دو، کئی سالوں بعد آپ آئے، میں نے آپ کو چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کرنا کہ جب مٹی ڈالنا شروع کروں نا تو میرے پیر پر ڈالنا تاکہ میں آپ کے چہرے کو دکھ کروں۔ دہیہ قلبی فرماتے ہیں مجھے ترس نہیں آیا، مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو مٹی ڈال کے کو دفنا دیا، دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہوا، خشیت پیدا ہوئی، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، کیا رب قدیر میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اب کتنا بڑا گناہ کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ درخور کر دیا، زندہ درخور کر دیا۔ ہم سے چھوٹا گناہ ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں رب قدیر معاف فرمائے گا نہیں فرمائے گا۔ 70 لڑکیوں کو 70 بیٹیوں کو زندہ درخور کر دیا، دل میں خوف پیدا ہو گیا، توبہ کی امید جاگی، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، کیا رب قدیر مجھے معاف فرما دے گا؟ میرے حضور نے فرمایا اے دہیا تیری توبہ مجھے سچی لگتی ہے، تیرے ندامہ کی جو آنسو مجھے سچے لگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں تو جھک جا، رب قدیر نے تو معافی مانگ، رب قدیر نے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں جھک گیا، توبہ استغفار کیا، رب قدیر نے ان کی توبہ کو ایسا قبول فرمایا، اور وہ توبہ رب قدیر کو اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد سنو توجہ کے ساتھ، اس کے بعد جب بھی جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں جب بھی وحی لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم لوگوں کو معلوم کیا ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی نادانی ہو جائے، کوئی بھی نافرمانی ہو جائے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر اچھے کے لیے بھی ہر برے کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب کی بارگاہ میں آؤ، رب سے معافی مانگو، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرو۔ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں تو سمجھاؤ بتلاؤ کہ میرے بھائی جس مزے طریقے سے تو اس کو جائز قرار دے دے، جائز نہیں ہوتا، کیوں؟ رب نے فرما دیا یہ حرام ہے، رب نے فرما دیا۔ تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ کیوں؟ رب غفور، رب بخشنے والا ہے، رب مہربان ہے، ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ ہمارے کو سایہ فغر ہونے والا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغر ہونے والا ہے۔ اب اس مہینے کی مہمان نوازی کس طرح کرنی ہے، اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمیں فون آ جائے، ہمارا چاچا تایا نانا نانا کسی کا بھی فون آ جائے، کسی کا بھی فون آ جائے کہ ہم نے کل تمہارے گھر میں آنا ہے، دعوت تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے کل ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، اچھی طرح صفائیاں کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان آنے والا ہے، تو یہ بھی رب کا مہمان آنے والا ہے۔ اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے؟ اس کا استقبال اس طرح کرنا ہے، گھروں کو تو صاف کرنا ہی کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے دل جو ہے گناہ کر کے سیاہ ہو چکے ہیں، یہ کیسے دھلنے ہیں، کیسے پاک ہونے ہیں؟ ندامت کے آنسو، رب کی بارگاہ میں جھکو، آنکھوں سے آنسو لے کر آؤ
اس آنسوؤں کے بدلے سے رب کریم تمہارے دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو صاف کرنا استقبال کے لیے۔ اب ہم تو اس کا استقبال کرتے ہیں، صحابہ کرام جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے، اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو صحابہ کرام اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حضور آتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں اے صحابہ کرام تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ تم کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ پھر ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے جو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی دشمن آنے والا ہے ہم اسے جنگ لڑ کر فتح حاصل کرنے والے ہیں جو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جو ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں اے صحابہ نہ کوئی دشمن آنے والا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، بلکہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا رحمت والا برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی پہلے دن، ابھی مہینہ آیا نہیں، اس مہینے کا پہلا دن، اس پہلے دن کی یہ شان ہے۔ کیا شان ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اس مہینے کے پہلے دن جتنے بھی انسان زندہ ہوتے ہیں اللہ کریم تمام انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن اس مہینے کی یہ شان ہے، پہلے دن کہ جتنے بھی انسان ہیں رب کریم تمام انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن کی یہ شان ہے تو پورے مہینے کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ مہینہ ضائع ہوگا نہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ رمضان کی آمد میں ہماری مسجد میں رش لگ جائے، بے شمار لوگ آ جائیں اور جیسے ہی رمضان چلا جائے تو مسجد ویران ہو جائے۔ مسجد کو ویران نہیں کرنا، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو پہلے سے پڑھو، عادت بناؤ، عادت بناؤ، دکھلاوا نہ کرو۔ رمضان آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اگر ہم چوک میں کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے یار روزہ رکھا ہوا نماز نہیں پڑھنا، اچھا یار لوگ جیسا کہیں گے چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، لیکن پتہ لگے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایسی نماز نہیں پڑھنی، ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ لوگوں کے ڈر سے جو مسجد میں آ رہے ہو۔ مسجد میں آنا ہے تو خدا کے خوف سے آنا ہے، نہ کہ بندوں کے خوف سے۔ خدا کے خوف سے مسجد میں آؤ گے تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، تمہارے ذکر و اذکار قبول ہوں گے۔ اگر بندوں کے ڈر سے تم مسجد میں آ جاؤ گے تو تمہاری نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ واحد مہینہ ہے، ایسی شانوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کو اگر 5 نعمتیں ملتی ہیں نا تو 5 عبادتیں ہی ملتی ہیں۔ 5 عبادتیں ملتی ہیں، محبت ملتی ہے، رضاعت ملتی ہے، امان ملتا ہے، نور ملتا ہے، یہ 5 نعمتیں ملتی ہیں تو 5 عبادتیں ملتی ہیں۔ کون سی 5 عبادتیں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے روزہ ملتا ہے، رمضان ہر مسلمان آخری منگل کو فرض ہے۔ نمبر 2 تراویح ملتی ہے رمضان میں، عبادتیں مل رہی ہیں۔ نمبر 3 اعتکاف ملتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ نمبر 4 قدر کی رات ملتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یہ 4 عبادتیں ہوگی اور 5ویں عبادت جو سب سے زیادہ ہوتی ہے، عام مہینے میں نہیں ہوتی جتنی رمضان کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے اندر بے شمار ہوتی ہے، کوئی صبح پڑھ رہا ہے، کوئی دوپہر پڑھ رہا ہے، کوئی شام پڑھ رہا ہے، کوئی رات کو پڑھ رہا ہے، ہر بندے نے قرآن کھولا اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جہاں 5 نعمتیں ملتی ہیں اور 5 عبادتیں ملتی ہیں، تو اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے سے پہلے رب کریم شیطان کو جکڑ لیتا ہے، شیطان کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے باوجود رمضان کے اندر انسان گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے۔ کئی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جسم سلامت، طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، لیکن روزہ نہیں رہتا ہوتا۔ بہانہ کیا کر رہے تھے؟ میرا کام بڑا سخت ہے۔ وہ صحابہ کرام جب یہ چھتیں موجود نہیں تھی، مساجد موجود نہیں تھی، اس کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود تجارت کرتے تھے، پیدل کی دور جا کر سفر کرتے تھے، لیکن روزے کو ترک نہیں کرتے تھے، روزے کو چھوڑتے بھی تھے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان کامل تھا۔ آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط بنانا ہے، کامل بنانا ہے،
رمضان کی روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو، دکھلاوا نہ کرو۔ پیچھے نبی نے بتایا تھا کہ دکھلاوا شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دکھلاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی نیک عمل نہیں کرنا، کوئی عبادت نہیں کرنی۔ اگر عبادت کرنی ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے تو رب کی رضا کے اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ دعا ہماری زبان سے کہ اللہ کریم اس رمضان ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہماری عبادت اور عبادت کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ مولا ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی ذکر و اذکار کریں، مولا تیری رضا کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ مولا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔